تو یہ حال تھا عالم کا، یہ حال تھا دنیا کا، یہ حال تھا کائنات کا کہ ہر شخص گمراہی کے اندر، ہر قوم گمراہی کے اندر اور دین حنیف سے بہت دور ہو چکے تھے۔ تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیغمبر بھیجا، وہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج لائک کریں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ وہو اصدق القائلین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام سید الکونین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا و سیدنا و امیرنا و مرشدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج ہمارا 10واں جمعہ ہے سیرت طیبہ سیریز کے حوالے سے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کریں گے۔ ایک تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے حوالے سے، یعنی آپ علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ عربی زبان تھی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسا ہم نے عرب کے عقائد کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی، آج ہم ہمسائے عرب کے مختصر عقائد آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو ہمسائے علاقے تھے، جو سلطنتیں تھیں، ان کے کیا عقائد تھے۔ یہ باتیں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس قدر معاشرے کے اندر بگاڑ موجود تھا اور کس قدر لوگ گمراہی کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ علیہ السلام کو وہ مقام دیا کہ دنیا میں اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا، آخری پیغمبر ہے۔ اور یہ آخری نبوت کی کڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے بند ہو چکے۔ یہ مقام، یہ شرف کوئی کم شرف نہیں ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ آخرت تک، قیامت تک اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کو ہدایت کی روشنی سے منور کریں گے۔ اور یہ لقب دیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت الی الناس کافہ، فرمایا کہ پہلے جو پیغمبر آتے تھے کوئی قوم کی طرف، کوئی قبیلے کی طرف، کوئی شہر کی طرف، کوئی ملک کی طرف، کوئی بستی کی طرف، کوئی قریہ کی طرف، لیکن فرمایا بعثت الی الناس کافہ، دنیا کے جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، جتنے بھی قیامت تک آئیں گے، مجھے سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ کوئی معمولی وصف نہیں ہے، بہت بڑی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ تو آپ علیہ السلام جس زبان کے ذریعے گفتگو کیا کرتے تھے وہ تھی عربی۔ یہ عربی زبان کہاں سے آئی، کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ اصل میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا سام۔ ایک بیٹا تو ان کا غرق ہو گیا تھا اور ڈوب گیا تھا، جو آپ نے سنا ہوگا، اور معروف بات ہے، قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ جب عذاب آیا وہ آگے چل کر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا جو بیٹا بچ گیا تھا نام سام تھا، اس سام کی اولاد سے جو بھی قبائل پیدا ہوئے، جو بھی قبیلے ہوئے، جو بھی اولاد ان کی تھی، وہاں سے یہ عربی بولی جاتی ہے۔
اور یہ سام کی اولاد میں سے بنو ارم تھی، بنو ارم قبیلہ تھا، یہ سام کی اولاد میں سے، اور سام سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس کے قبائل میں یہ زبان بولی جاتی تھی۔ یہ اتنی قدیم زبان ہے، اتنی پرانی زبان ہے۔ یہ جو عربی زبان ہے بولی جاتی تھی، اور ادبی جو عربی زبان ہے وہ بھی بولی جاتی تھی، لیکن کچھ عجیب سی زبان تھی، اور جو فصاحت اور بلاغت ہونی چاہیے تھی وہ اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہی زبان تھی، دلائل سے قرائن سے یہی ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عبرانی زبان تھی، لیکن عبرانی نہیں تھی۔ جو سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے پر پوتے، بلکہ پوتے جو بنو ارم قبیلہ تھا، ان کی یہ زبان تھی، اور اسی زبان سے چلتا ہوا ابراہیم تک یہ زبان پہنچی، اور سیدنا ابراہیم کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہی زبان تھی۔ پھر جب انہوں نے مکہ میں آ کر بنو جرہم قبیلے میں شادی کی، جرہم قبیلے میں جب انہوں نے شادی کی، وہاں پر رہنا شروع کیا، تو یہاں پر فصیح عربی سیکھ چکے تھے۔ جو فصیح اور بلیغ عربی تھی وہ سیکھ چکے تھے سیدنا اسماعیل ان عربوں کے اندر رہنے کی وجہ سے۔ یہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، یعنی جو عربی زبان بولی جاتی ہے یہ حقیقت میں بہت قدیم زبان ہے، اور فصیح اور بلاغت کی جو عربی زبان ہے اس کے 5 بڑے ادوار ہیں۔ 5 دوروں کے اندر ادبی عربی کو عروج ملا، 5 ادوار جن کے اندر عربی زبان کو عروج ملا۔ ایک دور زمانہ جاہلیت کا، اور اسلام کے قبل 150 سال پہلے یہ ادبی عربی بولی جانے لگی۔ یہ جیسے ہم بولتے ادبی اردو اور عام اردو، ایک زبان ہوتی ہے اردو کی، جیسے عام لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے ادبی اردو جو لکھی جاتی ہے تصنیف کے اندر، کتابوں کے اندر، اس کو ادبی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ادبی تھی اس کے دور 5 ہیں۔ ایک یہ جو اسلام سے 150 سال قبل یہ ادبی عربی اس کو عروج ملا اور یہ استعمال ہوتی تھی، اور پھر اسلام جب شروع ہوا تو بنو امیہ کے اندر یہ دور شروع کب ہوا؟ نبی علیہ السلام کی رسالت کے بعد سے یہ دور شروع ہوا۔ بنو امیہ میں بھی یہی تھی جو خلفاء امیہ بنے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ بنو عباس تک 132 ہجری تک یہ دوسرا دور تھا۔ پہلا دور اسلام سے قبل عربی کا جو ادبی عربی، دوسرا دور نبی علیہ السلام کی رسالت سے لے کر، اسلام سے لے کر یہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ تک، اور وہ دور کب ختم ہوا؟ 132 ہجری میں۔ 132 ہجری کے بعد بنو عباس کا دور شروع ہوا، عباسی دور۔ ان کے اندر چلتا چلتا یہ تیسرا دور تھا ادبی عربی کا، یہ ادبی عربی چل رہی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا دور تھا وہ ترک کے اندر آیا، یعنی جو دول ترکیہ تھی، ترکیہ کی جو حکومت شروع ہوئی، کب شروع ہوئی؟ 656 میں۔ جب عباسی دور ختم ہوا تو یہ ترکی دور شروع ہوا، اور ان کے جو خلفاء تھے عرب کے اندر، جزیرہ نما عرب کے اندر یہ تھے ترکی۔ تو 656 میں یہ دور شروع ہوا، ادیب عربی کا دور شروع تھا، اور جب 1220 تک یہ دور چلتا رہا، 1220 تک یہ دور چلتا رہا، اور اس کے بعد اب تک یہ 5واں دور ہے جو اب تک یہ چل رہی ہے، جو عرب ممالک کے اندر یہ جو لکھی جاتی ہے وہی ابھی تک چل رہی ہے۔ تو یہ 5 عربی کے ادوار تھے۔ یہ زبان، اس کو شرف کہاں سے ملا؟ جو زیادہ شرف ملا اس وقت ملا جب اللہ کا کلام عربی میں نازل ہوا، اللہ کا کلام عربی زبان میں نازل ہوا، کیونکہ عرب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، ان کے قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے قبیلے سے پیغمبر بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے عربی کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا بلسان عربی مبین۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ قرآن واضح طور پر عربی زبان میں ہے۔
तो कुरान मजीद की ये ज़बान और रिसालत मआब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़बान, तो इसको बड़ी फजीलत हासिल है। और दूसरे तौर पर भी देखा जाए, दुनिया के अंदर जितने ममालिक के अंदर इसको हुकूमती सतह पर हैसियत हासिल है, वो 25 ममालिक हैं। 25 ममालिक हैं। जैसे हमारे यहाँ उर्दू बोली जाती है, कौमी ज़बान है, इस तरह 25 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर कौमी ज़बान अरबी है। जब अरबी ज़बान आई, इसका उरूज आया, तो तुर्की, फ़ारसी, उर्दू वग़ैरह दीगर जितनी भी ज़बानें थी उनकी अहमियत कम हो गई। पहले फ़ारसी की अहमियत थी, लेकिन जब अरबी आई और जिस ज़बान के अंदर इस्लाम का नुज़ूल हुआ, कुरान मजीद नाजिल हुआ, तो फिर इसने फ़ारसी ज़बान को भी पीछे छोड़ दिया। तो फ़साहत और बलागत की बड़ी अजीम ज़बान, इसके शुअरा भी बड़े मारूफ़, अदिब्बा भी बड़े मारूफ़। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम के अंदर पैगम्बर बने, उस वक्त क्या होता था, अरबी ज़बान को बड़ी फ़ोकियत हासिल थी फ़साहत और बलागत में। शुअरा अशार कहते थे और अशार के अंदर मुकाबला करते थे कि अगर कोई है तो हमारे शेर का जवाब दे। बड़े उनके अंदर अदीब थे, जो शुअरा थे, अदीब के अंदर अदिब्बा थे। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कलाम अक़दस से नवाजा, अपना कलाम नाजिल किया, तो कुरान मजीद को देखकर वो सारे शुअरा फ़ैल हो गए, वो सारे अदीब फ़ैल हो गए। जब उन्होंने देखा कि वाक़अतन ये अरबी ज़बान है, लेकिन हमारे अशार इस कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए अरबी अदब को बड़ी फ़जीलत और फ़ोकियत हासिल है। तो ये मुख्तसर अरबी के बारे में मैंने ज़िक्र किया। और दूसरी बात आज जो हमने ज़िक्र करनी है वो ये है कि अरब के जो हमसाए कबाइल थे, हमसाए जो हुकूमतें थी, उन हुकूमतों के अकायद क्या थे। सल्तनतें जो अरब की थी, हमसाए यानी मक्का, मदीना, बैतुल्लाह के जो हमसाए थे, यानी इराक़, शाम, रूम वग़ैरह, इनके क्या अकायद थे। सबसे पहले हम ईरान का तज़किरा करते हैं। कदीम दुनिया के लोग, दो बड़ी नस्लों के अंदर दो कदीम कौमें थी अरब के अंदर, जो लोग इनके ज़बानें बोला करते थे, और ये बड़ी मारूफ़ ईरान की सल्तनत थी। और ये ईरान बहुत ही कदीम है, बहुत ही पुराना, जो वस्त एशिया के अंदर है। इसकी दो सल्तनतें थी, एक तो जो ईरान हिंदुस्तान है, एक ये सल्तनत, और दूसरी जो मगरिब के इलाक़ों में इटली और जर्मनी, ये सल्तनतें ईरान की थी। ये उस वक्त भी थी कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर बने, नबूवत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज पहनाया गया, तो उस वक्त भी ये लोग मौजूद थे और इनकी हुकूमतें और सल्तनतें थी। बड़ा इनका रौब था और बड़ा दबदबा था और बड़े ही मुतकब्बिर और बड़े ही गुरूर वाले थे। ये खुसरो परवेज़ जो नाम है वो इन्हीं से ताल्लुक़ रखता था, इन्हीं से ताल्लुक़ रखता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाओ उसको जाकर तबलीग करो। ख़त आपने उसको दिया। ख़त के अंदर क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बिस्मिल्लाह लिखा, उसके बाद अपना नाम लिखा, फिर उस बादशाह का नाम लिखा। इससे वो गैज़ के अंदर आ गया, गज़ब के अंदर आ गया, गुस्से में आ गया और कहने लगा कि ये गुस्ताखी किसने की है। नऊज़ुबिल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसने गुस्ताखी की, इसलिए कि उनका बड़ा सिक्का चलता था उस दौर में, बड़ा नाम था उनका। तो जो भी ख़त लिखता था, जो भी उनको पैगाम भेजता था, तो पहले उनका नाम लिखता था, बाद में अपना। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरतीब के मुताबिक नहीं, बल्कि जो हकीकी तरतीब है, सबसे बड़ा आला अल्लाह है, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपने उसका नाम लिखा, क्योंकि उसकी तरफ ख़त लिख रहे थे। तो जब ये देखा गुस्से में आ गया और ख़त को फाड़ दिया, फाड़ कर फेंक दिया। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसने कहा कि अगर तू सफ़ीर ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर डालता। यानी उस दौर में सफ़ीरों की तकरीम की जाती थी। कहा अगर तू मुसाफिर और हमारा सफ़ीर हमारी तरफ ना होता, कासिद ना होता, तो ये मैं तुझे कत्ल कर देता।
इस गुस्साखी की वजह से। तो ये चले गए सहाबी रसूल और जाकर नबी अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया। उसने कहा अनकरीब मैं पैगाम भेजता हूँ, जिसने मेरी गुस्साखी की है नऊज़ुबिल्लाह, उसको पकड़ कर मेरी दरबार में दाखिल किया जाएगा। और उसने यमन के एक गवर्नर को ख़त लिखा, उसको कहा कि फ़ौरन एक बंदे ने नबूवत का दावा किया है और मेरी गुस्साखी की है, उसको मेरे दरबार में पेश किया जाए। उसने 2 बंदे भेज दिए। उसने कहा जाओ उनको बुला कर लाओ। नबी अलैहिस्सलाम के पास वो आए और कहा कि आपको हमारे सरदार और अमीर जो है उसकी तरफ से पैगाम है, वहाँ आप पहुँचे और वहाँ हाज़िरी दें। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया था। क्या बता दिया था? अल्लाह ने ये पैगाम भेज दिया था कि जिस खुसरो ने आपकी गुस्साखी की है, अल्लाह ने उसको ये अंजाम दिया है कि उसके बेटे ने उसको कत्ल कर दिया है। रात के वक्त ही उसके बेटे ने उसको कत्ल कर दिया है। जब वो 2 कासिद आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया कि जाओ पहले उसकी जाकर खबर लो जिसने मुझे पैगाम भेजा है, उसको अपने ही बेटे ने कत्ल कर दिया है। बड़े हैरान हो गए और फिर वो वापसी चले गए और पता चला कि वाकई में उनके बादशाह जो खुसरो था जिसने गुस्साखी की थी, उसको अपने ही बेटे ने कत्ल कर दिया। और ये लोग कौन थे? ये लोग खुदाई दावा करने वाले थे। इसने भी खुदाई दावा किया, कहता है खुदाओं में इंसान गैर फ़ानी हूँ मैं। खुदाओं में नऊज़ुबिल्लाह यानी इंसानों में खुदा हूँ और वो गैर फ़ानी जिस पर मौत नहीं आती, ये इसका दावा था। और साथ में ये भी दावा था कि इंसानों में भी खुदा हूँ, जो हकीकी खुदा है उनमें खुदा हूँ, उसको फ़ना नहीं है, और जो इंसानों में खुदा हूँ उसका मेरे बराबर कोई नहीं है। खुदाई दावा किया था इसने और अल्लाह ने अंजाम दिखा दिया। तो इनके यहाँ ये आतिश परस्त से, ये आग की पूजा करने वाले मजूसी थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अहले फ़ारिस, फ़ारिस ये ईरान का नाम है, अहले फ़ारिस, फ़ारिस भी ईरान का नाम है। अहले फ़ारिस इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब इन्होंने अपने पैगम्बर की वफ़ात के बाद, जब पैगम्बर की वफ़ात के बाद इन्होंने शैतान का रास्ता अपना लिया और शैतान ने इनको मजूसियत पर लगा दिया, आग की पूजा पर लगा दिया। अब ये जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, ये कौल इनके बारे में क्यों है? इसलिए कि हो सकता है इनके लिए अल्लाह ने किसी दौर में पैगम्बर भेजा हो। ये नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से कौल नहीं है, बल्कि उनके अपने पैगम्बर के हवाले से है कि जो भी अल्लाह ने उनमें पैगम्बर भेजा, जब उसकी वफ़ात हो गई तो इनको शैतान ने मजूसियत पर लगा दिया, यानी आग की पूजा पर लगा दिया। ये सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। ये सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है। और इसी तरह सितारा परस्त से, सितारा की पूजा करने वाले, और इन्होंने 7 किस्म के सितारों की मूर्तियाँ बनाई हुई थी। उनके सामने बुत बनाए हुए थे, इनके सामने झुकते थे, उनकी पूजा किया करते थे। तो ये लोग ईरानी थे। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो कदरिया फ़िरका है, फरमाया जो तकदीर का मुनकर, इस दौर के अंदर भी लोग मौजूद हैं जो तकदीर को नहीं मानते। मुसलमान होने का दावा तो करते हैं लेकिन तकदीर को नहीं मानते। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो तकदीर को नहीं मानते वो इस दौर के मजूसी हैं, इस दौर के मजूसी हैं। यानी जिस तरह आग की पूजा करने वाले लोग थे वो भी तकदीर पर ईमान नहीं रखते थे, तो इस दौर के ये मजूसी हैं। और जो तकदीर का इनकार करे, अगर बीमार हो जाए उसकी इयादत ना करो, अगर फौत हो जाए उसके जनाजे में शरीक ना हो। ये सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद इराक़ ये वो इलाका है जिसके अंदर सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो मौजूदा कूफ़ा है, इस कूफ़ा के करीब सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बस्ती की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। ये शीश सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा है, उसके बेटे की 8वीं पुश्त से नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उसके बेटे की, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा,
اس کی پشت یعنی 8ویں پشت میں، یعنی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی 9ویں پشت میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ وہ آئے اس قوم کی طرف، ان کو نصیحت کی، وعد و نصیحت کی، ان کو دین کی باتیں بتلائی، توحید بتلائی، لیکن یہ ایمان نہیں لائے، یہ بھی مشرک تھے۔ ان کے عقائد کے اندر کیا تھا؟ ان کے 5 قسم کے بت تھے جو ہم پچھلے جمعوں کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ سورۃ نوح کے اندر اس کا تذکرہ ہے، ود کے نام سے، سوا کے نام سے، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اور دلائل اور براہین کے ساتھ یہ بات واضح ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ یہ پہلی قوم تھی جس کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے مورتیاں بنائی، بزرگ لوگوں کے بت بنا کر ان کے سامنے سجدے اور عبادتیں کرنے لگ گئے، ان کو رب ماننا شروع کر دیا۔ تو یہ عراق کا علاقہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو کیا ہوا؟ سارے غرق ہو گئے۔ صرف 40 لوگ تھے جو سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار تھے، جو ڈوبنے سے بچ گئے، اور باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ پھر ان سے نئی نسل شروع ہوئی۔ یہ عراق کا علاقہ، اس کے اندر کیا تھا؟ یہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، یہ عرب کے ہمسائے تھے۔ اس کے بعد عراق کے بعد شام اور لبنان، یہ شام کا علاقہ، یہ بھی عیسائی لوگ تھے، جہاں پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معروف معرکے ہیں، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر نے اس وقت اس علاقے کے لیے خلیفہ بلکہ امیر بنا کر جہادی فوج کے ساتھ بھیجا تھا، جو وہاں پر جہاد کرتے رہے، فتوحات کرتے رہے۔ تو وہاں کے اکثر لوگ عیسائی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اور اس کے بعد مصر وہ قوم ہے کہ جو دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے تھے، دیوتاؤں کی پوجا ہے، اور ان کے نام تا، اتوم، آمون، عقاب جو پرندہ ہے، اس شکل کی ان کی دیوتا بنے ہوئے تھے۔ اس شکل کے بنا کر پھر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ قوم مصر میں تھی، اور مصر وہ علاقہ ہے جہاں پر بہت سارے پیغمبروں کا بھی تذکرہ آتا ہے، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے بیچ ڈالا، اور بعد میں وہ مصر کا والی بن گیا، تخت پر اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا، نبوت بھی مل چکی سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔ وہ مصر کے علاقے سے تعلق رکھنے تھے، اور وہ جب جیل کے اندر دعوت دے رہے تھے، کیا دعوت دے رہے تھے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے ساتھیو، اے میرے جیل کے ساتھیو، کیا بہت سارے خدا بنانا، کیا بہت سارے رب بنانا بہتر ہے، یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک واحد قہار، ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ یعنی وہ یہ تعلیم دے رہے تھے کہ زیادہ خداؤں کو چھوڑ کر اکیلے رب کی طرف آؤ، اور شرک کو چھوڑ دو، بتوں کو چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، یہ سارے کام چھوڑ کر اکیلے رب کی طرف آؤ۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کے اندر یہ پیغام دے رہے تھے مصر والوں کو۔ تو مصریوں کے عقائد میں کیا تھا؟ ان میں بھی بت پرستی تھی، اور شرک، مشرکانہ عقائد ان کے اندر موجود تھے۔ یونان، یہ اس علاقے کے اندر یہ آئینون سے مرکب ہے، یہ بھی دیویوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ بھی دیویوں کی مورتیاں بناتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان کو سجدے کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد روم کی بڑی معروف سلطنت، اور پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اس کے حوالے سے، یہ بڑی معروف تھے، بڑے متکبر لوگ تھے۔ یہ اٹلی وغیرہ اس وقت ان کا دارالحکومت ہے، اور ابن عساکر کے اندر ان کا واقعہ ہے۔ وہی سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خط دے کر نبی علیہ السلام نے خسرو پرویز کے بعد بھیجا تھا، جس نے گستاخی کی تھی، یہی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ روم کی طرف بھیجا تھا، اسی طرح کا پیغام لے کر
وہاں گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابن عساکر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اسی حوالے سے، کہا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ لیا، ان کے ساتھیوں کو پکڑ لیا اور ساتھ میں ایک دیگ کے اندر تیل گرم کیا، ایک دیگ کے اندر تیل گرم کیا اور ان سب گرفتار ساتھیوں کو یہ کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ اور جو تم پیغام لے کر آئے ہو اس سے منحرف ہو جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ لیکن وہ پکے مومن تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، انہوں نے کہا ہم کسی صورت بھی عیسائیت کو قبول نہیں کریں گے، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھا ہے۔ جب یہ کہا سیدنا عبداللہ بن حذافہ نے بھی یہی کہا، جب انہوں نے یہ کہا تو ایک مسلمان کو اس نے پکڑ کر وہ جو ابلتی ہوئی دیگ تھی تیل کی اس کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، ایک صحابی کی ہڈیاں الگ ہو گئی، چمڑی الگ ہو گئی، یعنی اسی وقت وہ اس کی سانس ختم ہو گئی اور فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ جب یہ دیکھا، یہ منظر دیکھ کر اس نے کہا کہ اب دیکھا یہ حال جو اس کا ہوا ہے، اب تیرا حال بھی یہی ہونے والا ہے۔ اگر تو مان لیتا عیسائیت کو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک ایک کر کے میں اس کے اندر ڈالتا رہوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو دو بندوں کو حکم دیا کہ اس کو بھی ڈال دو، اس دیگ کے اندر ڈال دو، اس کو جلا دو۔ جب سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگ کے قریب لایا گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ اس کو روک دو۔ کہا کہ عبداللہ کیا معاملہ ہے، تو رونے پہ آ گیا، تو رو رہا ہے۔ کہا کہ خوش نہیں ہونا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کو موت مل رہی ہے۔ کہا کہ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں یہ جو جان پیش کر رہا ہوں، یہ ایک میری جان ہے۔ میری دل کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میرے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مجھے جان دیتا، اتنی زیادہ اگر اللہ مجھے زندگیاں دیتا تو ایک ایک زندگی رب حقیقی کے نام پر اس طرح جلانے کے لیے میں تیار تھا۔ مجھے پھینکتے جاتے اور میں خوشی سے چلا جاتا، کیونکہ یہ میرے لیے شہادت ہے۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ سننے کے بعد بادشاہ سہم گیا اور حیرانگی میں پڑ گیا کہ اتنا بڑا پکا اور پختہ عقیدہ ہے ان کا، یعنی دیکھ رہا ہے ابلتا ہوا تیل ہے، اس کے اندر ایک دو بھیج چکے ہیں اس کے سامنے، لیکن پھر بھی اس کے ایمان کے اندر کمی نہیں آئی۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ سے متاثر ہو کر اس نے کیا کہا کہ میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تجھے خواہش رکھتا ہوں، ایک بات رکھتا ہوں، اگر تم مان لے، اگر تو عیسائی بن جائے تو میں تجھے اپنی بادشاہت کے اندر شریک کر لوں گا اور میں بادشاہ تجھے بنا دوں گا، بادشاہ کے برابر، اور جو تو چاہے گا تجھے دے دوں گا۔ سیدنا عبداللہ نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایمان عیسائیت سے زیادہ پسند ہے، میں عیسائی نہیں ہوں گا، میں مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا ہے، میں عیسائی نہیں بننا چاہتا اور نہیں بنوں گا۔ جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ تجھے رہا کر دوں گا، بس تو ایک دفعہ میری پیشانی پر بوسہ دے۔ یعنی اتنی ادائیں پسند آئی کہ اس نے کہا تو مجھے میری پیشانی پر بوسہ دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تیری پیشانی پر کبھی بھی بوسہ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ کفر سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے تھے جو دین سے دور ہوں اور دین کے دشمنوں اور ظالم ہوں۔ کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اگر تو بوسہ دے دے گا تو اس شرط پر میں تو اسے بوسہ لیتا ہوں کہ تو اگر میری پیشانی پر بوسہ دے گا میں تیرے 80 ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ بات سنی تو سیدنا عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس بات کی وجہ سے میں مجبوراً تیری پیشانی پر بوسہ دوں گا کہ تو نے میرے ساتھیوں کو رہا کرنا ہے۔ تو جب اس نے بوسہ دیا تو 80 ساتھیوں کو ساتھ رہا کر دیا اس نے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ 80 کی کم تعداد، ایک ساتھی عبداللہ بن حذافہ جو ان کا امیر ہے، اندازہ لگائیے مسلمانوں کے پاس کیا قوت تھی، کیا ان کا رعب تھا،
کہ ایک کو سزا دے کر قتل کر دیتے تھے، شہیدوں کی فہرست میں شامل کر دیتے تھے، ہزاروں لاکھوں ان کے سامنے بے بس ہو جاتے تھے۔ یہاں بھی یہ بے بس ہو گئے تھے جب سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں پہنچے، دیکھا، امیر المومنین نے واقعہ سنا تو اٹھے، استقبال کیا، اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر خود امیر المومنین نے بوسہ دیا کہ یہ ایسا عظیم کام کر کے آئے ہو۔ یعنی یہ مقام سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا تھا، اور یہ مسلمانوں کا مقام تھا۔ تو یہ روم کا بادشاہ تھا کہ جس نے یہ معاملہ کیا تھا۔ اسی طرح ایتھوپیا جو آج کل کہا جاتا ہے، اس دور میں اس کا نام کیا تھا؟ حبشہ۔ جو حبشی غلام وغیرہ ہوتے تھے حبشہ کہا جاتا تھا، یہ عرب کا پڑوس تھا۔ ان کا کیا تھا؟ ان کے اندر بھی عقائد عیسائیوں والے تھے۔ اسحامہ نامی ایک نجاشی تھا، مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا تھا، تو اس کا تعلق بھی حبشہ سے تھا۔ نجاشی تھا، ان کا بادشاہ تھا، تو حبشہ کے اندر عیسائیت تھی۔ اسی طرح پاک و ہند، ان کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر یہی بت پرستی اور دیوتاؤں کی پوجا۔ ہندوستان کے اندر کیا ہے؟ اس وقت بھی یہ سلطنتیں موجود تھی، اور ان کے اندر یہی ہندوانہ عقائد تھے، بدھ مت تھے، اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، 33 کروڑ بتوں کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ۔ ہندوستانی لوگ 600 عیسوی کے اندر یہ 33 کروڑ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز کا، ہر کام کا الگ خدا مانتے تھے، اس لیے یہ 33 کروڑ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہ حال تھا عالم کا، یہ حال تھا دنیا کا، یہ حال تھا کائنات کا، کہ ہر شخص گمراہی کے اندر، ہر قوم گمراہی کے اندر، اور دین حنیف سے بہت دور ہو چکے تھے۔ تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیغمبر بھیجا، وہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آ کر ان سارے متکبر لوگوں کے تکبر کو خاک میں ملا دیا، اور اس نے آ کر دین کی تبلیغ کو پر زور دیا۔ تو اس لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔